جو 9 مئی والے دھاندلی والے انتخابات تھے ان کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کو سننے کے لیے یہ ایکسکلوسیولی سوللی اختیار ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ وہ بینچ دیں گے کہ فلاں جج صاحب فلاں علاقے کے لیے میں نے نامزد کیے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو راضی رکھنے کے لیے جو ان کی گھریلو ایک فرنچائز بنی ہوئی ہے یہ مریم کی ٹک ٹاک گورنمنٹ اور حکومت ٹک ٹاک پنجاب یہ دونوں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کیسز نہ چلیں. جو الیکشن 2 ہوئے تھے 8 مئی کا ہم نے جیتا, 9 مئی کا فارم 47 والے ان کو یہ بچانے کے لیے کر رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب. جو بڑی توہین عدالت ہے وہ اور توہین آئین ہے وہ کل ہوئی ہے. جو مڈ نائٹ جیکالز آدھی رات کے گیدڑوں کی طرح سے جو پنجاب والوں نے جو آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے صحافیوں کو پکڑنے کے لیے بلاگرز ان کو پکڑنے کے لیے جو انہوں نے قانون بنایا ہے وہ قانون چلے گا نہیں. اس قانون کو عدالت میں بھی چیلنج کیا جائے گا آن دی ٹچ سٹون آف 2 کیسز. جو اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تو وطن پارٹی کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل آزادیاں ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس کا آپ حصہ ہیں, میڈیا بھی حصہ ہے, بلاگرز بھی اس کا حصہ ہیں, تو اس لیے وہ قانون اڑ جائے گا. اور پورے پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. میں وکلا برادری کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا گلا ہم نہیں گھونٹنے دیں گے کسی کو. اور یہ جو کیسز تھے آج پہلی دفعہ میں نے قانونی پروویژنز اندر بتائی ہیں جج صاحب کو اور ایگری کیا ہے پروسیکیوٹر نے بھی ان کے ساتھ. یہ واحد کیس ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس کیس میں لکھا ہوا ہے کہ 1 ہفتے میں چالان آ گیا. وہ شامل تفتیش کرنے سے ملزم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں لیکن جو مدعی ہے سرکار اور جو پولیس ہے وہ بھاگ رہی ہے شامل تفتیش کرنے سے. تو آج انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کریں. دونوں طرف کے جو وکلا ہیں یہ جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ 29 جون کو یہ تاریخ ہوئی ہے. یہ کیسز نہیں ہے بالکل بھی, یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے. جب یہ پڑھے جائیں گے, میں نے اندر ایک صرف عمر ایوب کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ہزارہ میں موجود تھے, ایک ہی وقت میں یہ پنڈی ڈویژن میں موجود تھے, یہ سرگودا ڈویژن میں تھے, فیصل آباد ڈویژن میں تھے, لاہور ڈویژن میں تھے اور پورے پاکستان میں تھے. تو یہ کیسز مذاق ہے کیسز کا. اصل کیسز ہیں 2 جن کو فوراً کھلنا چاہیے. ایک دبئی لیکس کو کھلنا چاہیے, اس کے لیے عاملہ 2010 قانون ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 وہ قانون ہے, اس کے نیچے وہ کھل سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے اپنے باقاعدہ رولز بنائے ہوئے ہیں. ایک اور دوسرا کیس کھلنا چاہیے جو کیڑے والی گندم تھی, جو بارود والی گندم تھی اور جو بدبو والی گندم تھی, اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا کے جو آٹا لگایا گیا اس میں شہباز نواز دونوں بڑے ملزم ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کے حوالے سے کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, عدلیہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا, اس لیے کہ عدلیہ کا کام ایکسکلوسیولی لوگوں کے حقوق کی اور آئین کی پاسداری کرنا ہے. اور ہم عدلیہ کا جو آئین کی پاسداری اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہے وہ ان کی جو ڈرائیو ہے اس کا ہم اس کی پوری طرح سے اس کا ساتھ دیں گے. وکیل برادری بھی ساتھ دے گی اور پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ دے گی. بتائیے گا جو ہتک عزت کا کیس جو ہے وہ قانون بنایا گیا ہے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کی حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ قانون تو بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی اور میرے وکیل ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, انہوں نے اپنی ماہرانہ قانون بحیثیت ماہر قانون انہوں نے جو آج دلائل پیش کیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ. انہوں نے بالکل منطق کی بات کی اور وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ جج صاحب کو کہ یہ CRPC کا جو ہے سلسلہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیس کی کہ وہ جا کے انویسٹیگیشن پوری کرے. یہاں پہ یہ وہ راج کے ٹائم پہ پولیس افسران چاہتے ہیں کہ جی سب لوگ آئیں اور ان کے سامنے جھک کے بات کی جائے, تو وہ چیز جو ہے وہ آج ظاہر کی ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور میں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں جج صاحب کا بھی ہوں جنہوں نے ڈائریکشنز دیے. یہ تو ہو گئی قانون کے حوالے سے بات. دوسری بات کہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی بات, تو میرے پاس اڑن تشتی تو نہیں ہے اور میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا
کہ دنیا کھوج لگا رہی ہے اربوں ڈالر استعمال کر کے کہ وہ خلائی مخلوق کی تخلیق کرے. ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کو روزانہ خلائی مخلوق کا ٹاکرا کرنا پڑتا ہے اور وہ ویگو ڈالے میں ہمیں مل جاتے ہیں. تیسری اہم بات یہ جناب کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس قانون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے. پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا USSR میں، سوویت یونین میں، یا پھر آپ کو فرانکو کا اسپین یا ہٹلر کا جرمنی، اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں. یوم لباب کے کوئی شخص، خاتون یا مرد کوئی بات کر نہ سکے، یہ اہم بات ہے. تیسری بات، اور یہ ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے، نیشنل اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ صوبائی اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے. یہ ہمارا آرٹیکل 7 کے تحت ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن یعنی کہ اظہار رائے کی آزادی، یہ ہمیں گارنٹی ہے 73 کے آئین کے تحت، اور اس کا ہم لوگ دفاع کریں گے. آپ اس کے ساتھ فریڈم ایکسپریشن آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جو ہے اس پہ آپ آ جائیں تو ڈیفینیشن آف اسٹیٹ بڑا کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا فریڈم آف ایکسپریشن وہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19 ہے، اور جہاں تک ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہے وہ آرٹیکل 7 ہے کہ ریاست ہوتی کیا ہے. آپ کا جو اسٹیٹ ہے یا ریاست، اس پہ آپ کا قومی اسمبلی ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی ہے، آپ کی فیڈرل حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے TMA، وہ ادارے جو کہ ٹیکس یا سیس نافذ کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ دو ادارے آمنے سامنے، سیکیورٹی ادارے وہ اسٹیٹ نہیں ہے تو ان کا آمنے سامنے ہونا آپ کے عدلیہ کے سامنے وہ جواز ہی نہیں بنتا. عدلیہ ادارہ ہے، سیکیورٹی ادارے اسٹیٹ یا کہ آپ کے جو ریاست ہے اس کا ایک مطلب آپ سمجھے ٹول ہے، اس کے اوزار ہیں. تو آمنے سامنے جو ہے وہ ماتحت چیز وہ اوپر سپیریئر باڈی کے ساتھ آمنا سامنا ٹکراؤ نہیں کر سکتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. بہت شکریہ. سر یہ بتا دیجئے کہ پچھلے دنوں جب آپ نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کو اپوز کیا آپ کے زیادہ کے حوالے سے. آپ نے تھرو آؤٹ اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی بھی ایوب خان صاحب کو ڈسون نہیں کیا ان کے ماشاء اللہ کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگا کر اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا تھا؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلے تو جو کہنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں کہ نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا تیسرا بیٹا کہلاتا ہے. اگر پھانسیاں لگانی ہیں تو تھوڑی بڑی پھانسی گھاٹ بنے گا، اور اس کا پہلا امیدوار تو آئین توڑنے کے جرم میں شریک نواز شریف ہے. ایک سیکنڈ، سب سے پہلی بات یہ ہمارا معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، لوگ مطالعہ تاریخ کا نہیں کرتے، کتاب پڑھتے نہیں ہیں، مفروضے پہ بات کرتے ہیں. خواجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان نے انگلی پکڑ کے UBL بینک میں بھرتی کرایا تھا سفارش پہ. وہ اس لیے وہ پڑھنے لکھنے میں کمزور تھے، مطالعہ ان کا کمزور ہے، لہٰذا انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. مارشل لاء لگایا تھا، مارشل لاء پروکلیمیشن آپ پڑھ لیں، وہ لگایا تھا پریزیڈنٹ سکندر مرزا صاحب نے. باقی جو چیزیں ہیں جہاں پہ ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب کا وہ اس دنیا میں نہیں رہے، میرے پاس بہت سارا مٹیریل ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب کے اسپیکر تھے مجلس شورا کے، پر اس دنیا میں رہے نہیں. اس کے بارے میں یہاں پہ اس فورم پہ بات نہیں کروں گا. قومی اسمبلی میں